بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کہا گیا بیٹھو یہاں پر تقریر سنو تو ہوئی کشمیر پر، خاص کر ارشد صاحب نے جس حوالے سے بالکل تفصیل کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر کے حالات اور کیا کچھ اس وقت ہے، میرے خیال میں اس سے مجھے کوئی چیز مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لون صاحب نے جذبات ابارے زبردست، اور خواجہ صاحب نے بھی کہا جہاد ہونا چاہیے، اور بہت جذبات آگے۔ اور آج کے دن کے حوالے چونکہ اس کی مناسبت یوم یکجہتی کشمیر سے ہے، تو پاکستان کا بھی شکریہ۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں 5 اگست کے بعد بظاہر لگ رہا ہے کہ انڈیا نے کشمیر کو اڈاپٹ کیا، لیکن ہم اس کو اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیریوں کو میرے خیال میں 30-35 سال بعد بریک بھی مل گئی ہے، کیونکہ وہ کئی معاملات ہوتے ہیں جہاں ان کو بریک چاہیے تھا۔ تو اب میں جناب علی دعوت دے رہا ہوں اپنے قائد صحافت افضل بٹ صاحب کو، اب وہ یہاں آ کر بتائیں کہ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا اصل مقصد کیا ہے۔ بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں کشمیر جرنلسٹ فورم کی نومنتخب قیادت کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی جو عہدے کے حساب سے ذمہ داریاں تھیں، اپنی قومی ذمہ داریوں کا بھی احساس کیا اور آج کی اس نشست کا اہتمام کیا۔ یہاں آنے والے معزز مہمانوں جناب مشاہد احسان سید صاحب، سردار حسین عابد صاحب، جنرل قیوم صاحب، میری بہن مشال ملک صاحبہ اور حریت کی تمام قیادت کو میں آن بیہاف آف کشمیر جرنلسٹ فورم خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ موضوع تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 2019 کے بعد کے تقاضے اور ہماری ذمہ داری کہ ہر آدمی اپنے کردار کا جائزہ لیتا کہ میرا رول کیا ہے ایز کشمیری اور میں کیا رول پلے کر رہا ہوں۔ لیکن چلو یہ بھی اچھا موضوع تھا، لیکن مقررین نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ ماضی کی ساری 20 منٹ کی گفتگو اور آنے والا جو ہم نے کرنا کیا چاہیے، وے فارورڈ کیا ہے، اس پہ مقررین نے کم گفتگو کی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس ماضی کی کوئی گفتگو کرنے کی بجائے وے فارورڈ پہ ہم جائیں کہ ہمارے پاس آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے اور اس میں میرا رول کیا ہے۔ کہ بھی اگر ہم بار بار غزہ کی بات کرتے ہیں تو صرف اس کی ایگزامپل لے لیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کشمیری تنہا جدوجہد کر رہے ہیں، تو مجھے دنیا کا ایک ملک بتا دیں ایز اسٹیٹ جو غزہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں۔ پہلے ایک تاثر تھا کہ سعودی عرب ان کے ساتھ ہے، گلف اسٹیٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی ملک پریکٹیکلی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اکیلے بمباری برداشت کرتے رہے، جینوسائیڈ برداشت کیا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس ویپن کیا تھا جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہ میں بہت عرصے سے ایک ریکویسٹ کرتا آ رہا ہوں حکومتوں سے بھی اور ساتھیوں سے بھی کہ کوئی ایک کریڈیبل سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، کہ ہم ایک بھی ایسا کریڈیبل سورس کشمیر کے حوالے سے ڈیولپ نہیں کر پائے، کوئی ویب سائٹ ہو، کوئی نیوز ایجنسی ہو، کوئی پیج ہو، کہ اگر وائس آف امریکہ نے دیکھنا ہے، اگر لندن کے میڈیا نے دیکھنا ہے، یورپ کے میڈیا نے دیکھنا ہے، تو وہ آنکھیں بند کر کے اس خبر کو اٹھا لے کہ یہ خبر درست ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلی مشاہد صاحب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حکومتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے خود ایک انیشیٹو لیں، باقی سارے کام چلتے رہیں گے۔ کم از کم جو کچھ ادھر ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہوا، آپ پوری دنیا میں دیکھیں ٹاپ ٹرینڈ کیا ہوتا تھا۔ کتنے فلسطینی رہتے ہیں دنیا میں؟ کشمیریوں سے بھی کم ہے۔ تو جب آپ اس کے ساتھ پاکستانیوں کو ایڈ آن کرتے ہیں تو آپ کی اپنی آبادی دیکھیں
کتنی ہے اور کتنے لوگ ہیں جو آپ میں سے صرف کشمیر پر کوئی مہینے میں ایک ٹویٹ کرتے ہوں، جو مہینے میں فیس بک پر ایک صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوں، جو یوٹیوب پر بیٹھے ہیں وہ یوٹیوب پر تجزیہ کرتے ہوں. مجھے بتائیں نا کہ اس میں اپنا ہمارا رول کیا ہے. تو اس لیے پہلے ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا کوئی ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہم پریس کلب میں کر لیں، کشمیر جرنلسٹ فورم کے پلیٹ فارم سے کر لیں. پراپیگنڈا ضروری ہوتا ہے جدوجہد میں، اس کے لیے 100 پلیٹ فارم موجود ہیں. آپ کو اس پلیٹ فارم کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک کریڈیبل ویب سائٹ آپ کہہ لیں، اس کو کوئی چیز کہہ لیں کہ ہفتے میں ایک خبر اس پہ جائے، لیکن دنیا کو پتا ہوگا کہ نہیں یہ خبر جو اس پلیٹ فارم سے آئی ہے اس میں تمام صحافتی تقاضوں کو پورا رکھا گیا ہے، اس میں کہ پیچھے کوئی ذاتی جذبات کا کار فرما نہیں ہے. کہ کہو گے خبر دیتے وقت آپ کو اس چیز سے تھوڑا سا دور رہنا ہوتا ہے، پھر آپ انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ آپ کی خبر کو پک کرتے ہیں. اب فلسطین میں یا غزہ میں جو ہوتا تھا، مشاہد صاحب بھی تقریباً روزانہ ٹویٹ کرتے تھے اس پہ. آلموسٹ ہم نے جلوس نکالا تھا اس پر سول سوسائٹی کی جانب سے مل کر. تو دوسرا اس حوالے سے غزہ کا اور ذرا مقبوضہ کشمیر کا اگر ہم اس حوالے سے جائزہ لیں تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا وہ جرنلسٹ جس کے گھر کے باہر 8 لاکھ فوج کھڑی ہے، جس کی بچیوں نے اسکول جانا ہے، جس کی فیملی نے اس ماحول میں اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ اسی طرح رپورٹ کرے جس طرح ہم کر سکتے ہیں. پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ جتنا انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ دہلی بیٹھا ہے، کسی کا ہیڈ آفس سری نگر میں نہیں ہے. انہوں نے سٹنگر رکھے ہوئے ہیں آگے سری نگر میں. سٹنگر 8 خبریں بھیجتا ہوگا، وہ بھی حالات واقعات کا جائزہ لینے کے بعد. ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں خبر لکھتے وقت آپ کتنے محتاط ہوتے ہیں، کون کون سے خوف آپ کے ذہن میں کار فرما ہوتے ہیں. تو مقبوضہ کشمیر کے اس جرنلسٹ کا جائزہ لینا کہ جو وہاں بیٹھا ہے کہ جہاں ایسے ایسے لاز ہیں کہ اٹھا لے تو 6 ماہ پتہ ہی نہیں چلے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی ایکٹ آپ پہ ڈال دیں، دہشت گردی ڈال دیں، دہشت گردی کے لیے فنانس ڈال دیں، جو مرضی ڈال دیں. تو اس لیے وہ سارا کام مشاہد صاحب ہمیں اس انداز میں کرنا پڑے گا جس طرح ساری میڈیا وار افغانستان میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہوتا تھا، سب پاکستان میں ہوتے اور وہ پوری دنیا میں خبر دیتے تھے. تو ہمیں اس ماڈل کو ذرا سامنے رکھ کے اپنا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ اس انداز میں آگے بڑھانا ہوگا کہ اگر ہم نے صرف پاکستان کے اخبارات، پاکستانی ٹی وی چینل پہ اپنی خبریں خود ہی دیکھنی ہیں اور خود ہی تنقید کرنی ہے اور خود ہی خوش ہونا ہے، تو میرا خیال ہے اس سے آج کوئی فرق نہیں پڑتا. آج سوشل میڈیا اتنا بڑا ٹول ہے اور اگر آج کشمیر جرنلسٹ فورم کے اس پلیٹ فارم سے ہم سب لوگ جو بیٹھے ہیں آج یہ عہد کر لیں کہ ہم نے ایک ایسا فورم تشکیل دینا ہے جو سوشل میڈیا پہ ہفتے میں اگر 1 ٹویٹ کرے گا، 2 ٹویٹ کرے گا، لیکن اس کا امپیکٹ آنا چاہیے. یہ میری بیان مشال ملک موجود ہے، یہ تجربہ ہم شاید سب کر چکے ہیں. جب یاسین ملک صاحب کو سزا سنائی جانی تھی تو پاکستانی میڈیا واز کوائٹ مم، بول نہیں رہا تھا، حکومت بول نہیں رہی تھی. کیوں کہ سیم اسی دن پی ٹی آئی نے پشاور سے لانگ مارچ لے کر ادھر آنا تھا. ہم نے سینئر جرنلسٹ کے ذریعے خان صاحب کو پیغام پہنچایا کہ خان صاحب اس کو 2 دن آگے کر لے. کیونکہ انڈین ہائی کورٹ تو اپنی ڈیٹ نہیں آگے کرے گا. اس نے یاسین ملک کو یا عمر قید سنانی ہے یا پھانسی سنانی ہے، تو پاکستانی میڈیا کا سارا فوکس آپ کی طرف ہے. یہ بڑی زیادتی ہوگی، آپ اس کو 2 دن آگے کر لیں. ہمارے بہت سے جرنلسٹوں نے جن کی وہ بات سنتے ہیں انہوں نے بھی بات کی، اور ایون دین ہماری بہن مشال ملک نے اپنی بیٹی سے ادھر روتے ہوئے فریاد کی، لیکن ظاہر ہے وہ نہ سنی گئی. اور
फिर हमने आपस में मीटिंग की, क्या करें। हमने तय किया कि हम ट्विटर ट्रेंड बनाएंगे और स्पेस करेंगे, और वो ट्विटर ट्रेंड बना। अभी मिसाल बताएंगे आपको कि हमने पूरी दुनिया में जितने एक्टिविस्ट से खुद उनसे राब्ता किया कि ये बताएं कि हमें पता चल, ये पहली दफा पता चला कि अगर यूके में टॉप ट्रेंड बनना है तो किस टाइम पे आपको ट्वीट करनी चाहिए, अगर अमेरिका में आपने टॉप ट्रेंड बनना है तो आपने कैसे करना है, सबका टाइमिंग एक नहीं थी। पाकिस्तान में बनना है तो कैसे करना है, और मेरा ख्याल है कि हमने उसमें बड़ी कामयाबी ली उन दिनों। और जब ट्विटर स्पेस करते थे तो हर 10 मिनट बाद क्रैश हो जाती थी, क्योंकि इंडिया उसमें इंटरफेयर करता था, अपने बंदे डाल के रिपोर्ट करना। फिर हमें शुरू करते ही नई आईडी उन्हें बतानी पड़ती थी कि अब आप अगर ये क्रैश हो जाती है तो हम इसमें आएंगे। लेकिन एक एक टाइम पे हमारे पास हजारों के लोग में तादाद में उस स्पेस में मौजूद थे। इट मींस कि अगर हम कोई जो यहाँ बैठे हैं, बेसिक हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हालात के मुताबिक अपनी हिकमत अमली बनाएं तो पूरी दुनिया में रहने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी हमारे साथ होंगे। और ये फेज होता है, बात का जो लोग फील्ड में होते हैं उन्होंने काम करना होता है, बात का उन्हें रश देकर जो बाहर बैठे होते हैं उन्होंने माहौल बनाना होता है। अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। और फिर मिशाई साहब आप भी थोड़ा सा गाइड करेंगे। आपने कहा था कि ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं जहां 20,000 ऑफ विडोज हो, एक एक स्टोरी टॉप स्टोरी है, अगर आप उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक डेवलप करने की कोशिश करें। और होता क्या है कि एक कश्मीरी जवान शहीद होता है, एक टिकर चलता है, एक खबर चलती है, उस दिन हम भी खामोश हो जाते हैं। भाई वहां से स्टोरी शुरू होती है कि जो शहीद हुआ इसके बच्चे क्या करेंगे, इसकी बेवा क्या करेगी, खानदान का वारिस कफील था वो क्या करेगा। तो इस तरह की स्टोरीज भी हम आगे अगर बढ़ाना शुरू कर दे तो ये, क्योंकि ह्यूमन एंगल होगा इसमें, हम कोई जहादी एंगल या पॉलिटिकल एंगल अगर ना दें, सिर्फ इसको ह्यूमन एंगल के हवाले से आगे बढ़ाएं, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया भर के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो भी हमारा हिस्सा होंगे। मैं एक फिर कश्मीरी जर्नलिस्ट फोरम की क़यादत को मुबारकबाद देते हुए, खराज तस्लीम पेश करते हुए इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच। कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस में जनाब सरदार आबिद हुसैन आबिद साबित ही होगा। हर रोज़ यहाँ कोई ना कोई अलमिया जन्म लेता है। बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से जो सूरत हाल है वो शायद बयान भी नहीं कर सकते हैं। 10,000 ख़वातीन ऐसी हैं जो नीम है इस सॉलिडारिटी को दुनिया के सामने लेके चलने के लिए। और जब हम पाकिस्तानियों की सॉलिडारिटी है, दुनिया भर में जो लोग कश्मीरियों के साथ सॉलिडारिटी कर रहे हैं या करते रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगियों में क्या क्या परेशानियां आती हैं, या वो कश्मीरी जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बल्कि ग्लोबली भी। तो जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म की बात होती है, जिस तरह टारगेट किलिंग्स की जाती हैं, एक तो हमारी क़यादत सारी इस वक्त जेलों के अंदर कैद है या शहीद कर दिया गया है, ख़ास तौर पे यासीन साहब का भी जो फांसी का केस चल रहा है, तो एक तो वो आवाज़ें साइलेंस कर दी गई हैं। मगर जो दुनिया भर में जो कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी टारगेट किलिंग्स की RSS और HSS के टेरर नेटवर्क्स ने, इसी तरह UK के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर। और बदकिस्मती से पिछले 3 सालों से हमारा अपना ख़ानदान भी बहुत सी इन चीज़ों को फेस कर रहा था। और मगर उस वक्त भी एक उम्मीद होती थी कि चलो जब इस तहरीक के साथ एक रिश्ता जोड़